تو جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا وہ قوم قبیلے کے بھی نہیں تھے، بعض اوقات اس فکر کے اوپر بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے جب وہاب قلبی مسلمان ہی نہیں تھے تو ان کا ہم کیا شمار کریں کہ وہ بنی ہاشم کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، اہل بیت کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ زہیر بن قین بجلی قطعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ رہنے والوں میں نہیں تھے، نہ قافلے میں تھے نہ فکر کے اعتبار سے تھے۔ ان لوگوں میں کون سی ایسی چیز تھی جو ان لوگوں نے ساتھ دے دیا تھا؟ اچھا ہم سب جانتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ہزاروں ایسے شیعہ تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوفہ کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایسے چاہنے والے بھی تھے جنہوں نے خط لکھے تھے لیکن بعد میں یزید کے لشکر میں تھے، جو سید الشہداء نے عاشور کے دن ان میں سے بعض کے نام لے کر کہا کہ تم لوگوں نے اگر نقاب لگائی ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں؟ یہ تم نے خط لکھے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں لکھے تھے۔ سید الشہداء نے خطوں کی بوری ان کے سامنے رکھ دی، کہا یہ دیکھو تمہارے خط، ان میں تمہارے نام لکھے ہوئے۔ البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، جب یہ بات یہاں پہ آئی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے گویا کچھ جاسوسوں کو بھی اس پہ مامور کیا ہوا تھا کہ وہ خطوط لکھیں گے اور ان کے اندر شامل رہیں گے، کیونکہ وہ اور اس کا باپ کوفے کے قبیلوں کو پہچاننے میں ماہر ترین افراد تھے، وہ ایک ایک قبیلے کے ایک ایک بندے کو جانتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اس میں ان کے جاسوس بھی شامل تھے۔ بہرحال جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا، مجھے لگتا ہے ان کے اندر دو بہت بڑی کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے وہ سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہی قانون اس وقت بھی لاگو ہوا تھا جب رسول گرامی تشریف لائے تھے اور لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا۔ کیا سارے بنی ہاشم نے ساتھ دے دیا تھا؟ نہیں۔ کیا سارے قریش نے ساتھ دے دیا تھا؟ نہیں۔ تو کیا اس قوم یہود نے ساتھ دے دیا تھا کہ جو پہلے سے مدینے یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم آنے والے نبی کا ساتھ دیں گے؟ نہیں۔ حتیٰ عیسائی جو کہہ رہے تھے کہ مسیح آنے والے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ تو وہ جو فلٹر ہوتا ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ کون ساتھ دیتا ہے پھر؟ اور یہ قانون کیوں اہم ہے؟ تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، یہ قانون اس لیے اہم ہے کہ ایک اور مرتبہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، ایک دفعہ پھر امام تشریف لانے والے ہیں، اور جب امام تشریف لانے والے ہیں تو مجھے جس بات سے ڈرنا چاہیے وہ یہ کہ پچھلی مرتبہ نبی کے موقع پر اس قوم نے ساتھ نہیں دیا تھا جن کا نعرہ یہ تھا کہ ہم ساتھ دینے آئیں گے، اور کربلا کے اندر بھی ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا جن لوگوں نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے۔ تو ہم لوگ جو وقت کے امام کو پکارنے والے ہیں، امام کو ندا دینے والے ہیں، العجل العجل کہنے والے ہیں، اب یقین مانیے ہم لوگ تو اس خطرے کی ایج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی آیا واقعاً اس دعوے میں ہم ساتھ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری زندگیوں کے جو ایکیڈیمک اور نظریاتی کام ہیں ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کام یہ ہم ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ وہ جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں، اور کون وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعوے کرتے ہیں اور ساتھ نہیں دیتے۔ ہم اس کیٹیگری میں نہ پھنس جائیں، نعوذ باللہ تعالی۔ خدا انشاءاللہ سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ پہلی چیز جو ان تمام ساتھ دینے والوں کے اندر، چاہے وہ جنہوں نے رسول گرامی کا ساتھ دیا تھا، چاہے وہ جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا، ان لوگوں کے اندر جو پہلی بہت امپورٹنٹ چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کی لائف میں دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا سے گزر جانا، دنیا کو چھوڑ دینا انتہائی آسان تھا۔ انہوں نے کبھی بھی دنیا یا دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اپنے اٹیچمنٹ کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ ان کے فیصلوں کو تبدیل کرے۔ مثلا آپ آ کر حضرت زہیر کا جو میں نے حضرت زہیر بن قین بجلی کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ ان کے رویے کو دیکھ لیجئے۔ جہاں سید الشہداء رکتے تھے مکہ سے کوفہ کے راستے میں، زہیر یا سید الشہداء سے پہلے رک جایا کرتے تھے، یا سید الشہداء جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، کیمپ لگاتے تھے، اس کے بعد اپنا کیمپ لگاتے تھے، تاکہ میں اس جگہ پہ ہوں ہی نہیں جہاں پہ سید الشہداء ہے۔ اور کیوں نہیں ہونا چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر سید الشہداء کے میں سامنے گیا
تو میں پھر سید الشہداء کا ساتھ دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان لوگوں کے لیے دنیا چھوڑنا اتنا آسان تھا، اتنی تیزی سے دنیا چھوڑ دیتے تھے۔ آج مجھ سے کوئی چھوٹی سی ایک بات کرے کہ مولانا اگر آپ یہ کام کر لیں اور مجھے پتا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا گھر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میری لوگ فیصلہ کرنا زمین آسمان ایک کرنے کے برابر ہو جائے گا، میرا گھر جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے پوری دنیا چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں، یوں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آزادی۔ یہ آزادی ہے۔ ہمیں آج کی دنیا نے سمجھایا آزادی یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ برہنہ گھوم لو، آزادی یہ ہے کہ جو قانون توڑنا ہے توڑ دو، آزادی یہ ہے کہ جو رسم و رواج توڑنا ہے توڑ دو۔ یہ کون سی آزادی؟ یہ تو خود غلامی ہے، یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی اسے کہتے ہیں جو حق سمجھ میں آئے اس کی خاطر ساتھ دے دو، چاہے اس کے لیے دنیا قربان کرنی پڑ جائے، یہ آزاد انسان ہے۔ سادہ اور زبان میں کیا کہوں؟ اس کو میں کہوں گا ان میں کوئی اٹیچمنٹس نہیں ہے، انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کیا ہوا۔ خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زمین سے اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے جتنا بھی کہو کہ یہاں سے نکلو وہ نکل نہیں سکتے۔ کوئی اپنی کیریئر سے جڑا ہوا ہے، کوئی اپنی زمین سے جڑا ہوا ہے، کوئی اولاد سے، کوئی اپنی پوسٹ سے، کوئی اپنے ریپوٹیشن سے، چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ذرا سی کوئی بات ہو کہ بھائی یہ کام کر لو، اگر یہ کر لوں گا تو یہ جائے گا ہاتھ سے، میں نہیں کر سکتا، معاملہ ختم۔ تو بھئی اگر اتنی زیادہ اٹیچمنٹس ہیں تو جنوں کی اتنی زیادہ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، وہ تو عبید اللہ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ عمر سعد لعین جب اس کو سید الشہداء نے کہا کہ تم کیوں مجھے مارنے کے لیے یہاں تک آئے ہو، تو سید الشہداء سے کہنے لگا کہ میرا کوفہ کے اندر گھر ہے، زمین ہے، اگر میں آپ کو نہیں ماروں گا تو وہ عبید اللہ میرا گھر اور میری زمینیں چھین لے گا۔ اٹیچمنٹ یہ ہے۔ نبی کے نواسے کو مارنے کھڑا ہوا ہے، اور آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو نہیں مارا تو میرا گھر چھن جائے گا۔ اتنی اٹیچمنٹ۔ اب میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں آج عمر سعد کو ملعون کہوں گا، بالکل صحیح، خدا نہ کرے یہ اٹیچمنٹ کسی اور فارم میں میرے اندر تو نہیں ہے۔ میں اگر یہ کام کر لوں گا تو مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چلو الحمدللہ ابھی ایسی کوئی شاید مشکل نہ آئی ہو کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ نقصان آپ اٹھا لو، لیکن اگر میرا اٹیچمنٹ اتنا ہی زیادہ رہا تو مرتے دم تک بھی کبھی اپنے آپ کو علیحدہ کروں گا کیا؟ ہر وقت میرے پاس کوئی ایکسکیوز رہے گا پھر تو۔ اچھا اس کا راستہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا راستہ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی حق کی خاطر کچھ چیزیں قربان بھی کر لو۔ ابھی اس وقت ایک مشکل ہے ہمارے پاس، اور ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا جہاں مجلس میں آنا ہے وہ جگہ زیادہ گرم ہو جائے، زیادہ ٹھنڈی ہو جائے، پبلک کم ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے جاہلوں کا، جو 50 ڈگریز میں کھڑے ہو کے سید الشہداء کا غم مناتے ہیں، ان کو ہم جاہل کہتے ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں۔ کیوں ہم زیادہ سپیریئر ہو گئے بھائی؟ اس لیے ہم سپیریئر ہو گئے کہ ہم انگلش اسپیکنگ کنٹری میں رہ رہے ہیں، یہ سپیریئرٹی کا معیار ہے۔ قربانی وہ زیادہ دیں، جانیں ان کی جائیں، پیٹ کاٹ کاٹ کے وہ مجلسیں کریں، اور سپیریئر ہمیں چونکہ ہمارا پاسپورٹ کہیں اور کا ہے، یہ سپیریئرٹی ہے۔ سارا اٹیچمنٹ تو ہم لوگوں کے اندر ہے، ان وہ چاروں کو اندر دیکھو، وہ ایک عزا منعقد کرنے کے لیے 6 مہینے کی کمائی دے دے گا، اور یہاں پہ عالم یہ ہے، ہمارے پاس کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا مولانا یہاں سے کسی سے 20 پاؤنڈ مانگ لو سب بھاگ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنی گندی صورتحال نہیں ہے، لیکن اعزان محترم جو ہمارے پاس چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ بھائی ہمارے اندر جو اٹیچمنٹس ہیں آیا وہ ہمیں الاؤ کریں گے کسی قربانی کے لیے؟ نہیں کریں گے۔ جو سید الشہداء کا ساتھ دینے والے تھے انہوں نے قربانی دی ہے، اور جو سید الشہداء سے پہلے والے بھی تھے، جو بعد والے بھی تھے، ان سب نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے قربانیاں دے کر اپنے مقصد کو حاصل کیا ہے۔ البتہ جب میں اتنا کچھ کہہ رہا ہوں، ایک تو کہ مجھے اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اگر مجھے قربانی دینی پڑی میں دوں گا یا نہیں دوں گا، اور مجھے آپ کے بارے میں کبھی یہ سوء ظن نہیں کرنا ہے کہ آپ نہیں دیں گے، یقیناً آپ مجھ سے بڑھ کے دے دیں گے قربانی،
لیکن میں کہہ رہا ہوں پرابلم یہ ہے، کلیم کافی نہیں ہے، اس کو ٹیسٹ ہونا پڑے گا۔ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوئے ہم سب لوگ اچھے ہیں۔ وہ جو سید الشہداء نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، اور آگے جا کے فرمایا کہ اذا موحسوا بالبلا قلت دیانو، جب امتحانوں میں پڑھنے کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہمیں سید الشہداء کے ساتھ دینے والوں کے اندر نظر آتی ہے وہ آزادی ہے، ان میں اٹیچمنٹس نہیں ہیں۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور حق کی خاطر جو کرنا ہوتا ہے اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں، چونکہ یہ لوگ آزاد انسان ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سب سے بڑی اٹیچمنٹ جس کو ان لوگوں نے کاٹ دیا ہوتا ہے، توڑ دیا ہوتا ہے، وہ زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ موت کی خواہش ان لوگوں نے قبول کر لی ہوتی ہے، اور یہ جو موت کا ڈر ہے یہ سب سے گندا اٹیچمنٹ ہے، موت کا ڈر۔ اور وہ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کبھی چیک کرنا ہو تو اس کے بھی ذریعے کچھ نہ کچھ ہوں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بدترین حربہ ہوتا ہے جو کوئی بھی ظالم استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مثلا جب فرعون کے جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے جو دھمکی دی وہ سب سے پہلے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور میں قتل کروں گا وحشتناک طریقے سے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور ان کو لٹکا دوں گا سولی کے اوپر۔ یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سولی پھانسی نہیں ہوتی، سولی میں انسان 3 دن تک لٹکا رہتا ہے پھر مرتا ہے، پھانسی میں تو 3 منٹ میں مر جاتا ہے۔ سولی کچھ اور ہوتی ہے، وہ آپ کبھی جا کے نیٹ وغیرہ پہ سرچ کر لیجیے گا، وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو ایک تو اٹیچمنٹ، دنیا کی اٹیچمنٹ، ریپوٹیشن، گھر، اولاد، فنا۔ دوسرا جو سب سے بدترین اٹیچمنٹ ہے وہ زندہ رہنے کی خواہش، موت سے خوف۔ البتہ اگر میں ایک سینس میں ترجمہ کروں تو یہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان کے اندر زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن انہوں نے یہ پہچان لیا ہوتا ہے اصلی زندگی ہے کہاں پر۔ یہ کفر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم جیتے ہیں، یہیں ہم مرتے ہیں، اور معاملہ یہیں ختم۔ ورنہ جو خدا کے دین کے ماننے والے ہوتے ہیں، آزاد انسان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی اس آیت کریمہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، اصلی زندگی آخرت کی زندگی۔ لہذا شب عاشور سید الشہداء نے جب کہا کہ بھئی تم لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے، اگر چلے گئے تو محشر میں پھر کس کو منہ دکھائیں گے؟ آخرت۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل آخرت ہوا وہ آزاد ہوگا، وہ اٹیچمنٹ سے بھی آزاد ہوگا اور موت کو جھیلنے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، ہم اہل آخرت کیسے بن سکتے ہیں، اس کے اوپر تفصیلی بیان کیا جا سکتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کے اوپر مختلف احادیث عرض کر چکا ہوں۔ بس اشارتاً صرف ایک خدمت میں عرض کروں گا سری، وہ یہ کہ مثلا مولا رسول خدا نے بھی فرمایا، امیر المومنین اور تمام ائمہ میں، بعد میں بھی کچھ ائمہ سے منسوب ہے، سب کی زبان پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، اور کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اور کچھ لوگ آخرت کے اولاد ہیں۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، کہا کچھ دنیا کی اولاد ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، دنیا کوئی محبت سے دیکھتے ہیں، اور کچھ آخرت کی اولاد ہیں، ان کی اٹیچمنٹ آخرت کے ساتھ۔ فرمایا فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، تم لوگ دنیا کے بچے نہیں بننا، تم لوگ آخرت کے بچے بننا۔ یہ مین، اگر آپ پوچھیں نا 5 دن میں کوئی کور پوائنٹ ہے، کور پوائنٹ یہ ہے، آپ اور میں اپنے آپ کو بار بار چیک کرتے رہیں، ہم اہل دنیا یا اہل آخرت ہیں، ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ اور میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ہم لوگوں نے کچھ فیصلے اہل دنیا بن کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور فیصلے بعض اوقات ہمیں مروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھی طرح دیکھ لیجیے گا اب اینڈ میں کیا ہو رہا ہے، لائف جو گزر رہی ہے، اب ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں؟
اور اگر خدا نہ کرے یہ نظر آئے کہ نہیں دنیا سے اٹیچمنٹ کافی زیادہ ہے، فوراً کوئی علاج کیجیے گا. ہمارے پاس اب ظاہر ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے بہت ٹائم نہیں ہے، لیکن فوراً کوئی علاج کیجیے گا کہ ہمیں اہل آخرت بننا. بس یہ ایک پوائنٹ ہے سید الشہداء کا ساتھ دینے والوں میں. ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نے عرض کیا کچھ لوگ وہ تھے جو سید الشہداء کے شروع سے ساتھ تھے، انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا مدینے میں کہ ہم سید الشہداء کا ساتھ دیں گے. کچھ لوگ بعد میں جوائن کر رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. مثلا حضرت حور، پہلی بات آزاد انسان ہے، نو اٹیچمنٹ. میں لشکر کا سردار ہوں، میرا یہ ریپوٹیشن، کوئی اٹیچمنٹ نہیں. جس دن یہ فیصلہ کیا کہ مجھے سید الشہداء کا ساتھ دینا ہے، فوراً چھوڑ کے سب ساتھ آ گئے، نو اٹیچمنٹ. ایک اور بات بھی ہے، ان کے اندر ہر ایک میں کوئی ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے، پازیٹیو کوالٹی. وہ کوالٹی اس کو گھسیٹ کر سید الشہداء کی طرف لا رہی ہے. بس ایک پری ریکوزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ نو اٹیچمنٹ. وہ نہیں، وہ اگر پوری نہیں ہوئی تو کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے؟ ایک پازیٹیو کوالٹی ہے ان لوگوں کے اندر، ہر ایک کے اندر کم سے کم ایک پازیٹیو کوالٹی. وہ ایک پازیٹیو کوالٹی اسے گھسیٹ کر سید الشہداء کے سامنے لے کے آ رہی ہے. مثلا اگر ہم جائزہ لیں، مثلا حضرت حور کے اندر وہ پازیٹیو کوالٹی کیا ہے؟ مثلا اپنے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، بہت ساری ہیں لیکن جو بہت پرومیننٹ ہے وہ بی بی سیدہ کا احترام ہے. ایک خاص احترام ان کے دل میں بنت رسول اللہ کا ہے، اور وہ خاص احترام ان کو لشکر یزید میں نہیں رہنے دیتا، ان کو سید الشہداء کی طرف لے کے آ جاتا. بی بی کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی محمد وعجل فرج. جو ان کے مکالمے سید الشہداء کے ساتھ ہوئے اس کے اندر بہت واضح ہے یہ بات. زہیر بن قین بجلی کے اندر کیا خاص بات ہے؟ زہیر کا ایک زندگی کا ایک اصول ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہوا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ کہا جس کو میں دنیا میں ایسا دیکھوں گا کہ لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، میں اس کا ساتھ دوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو ہم، ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فضیلت. اس کو ہم کہتے ہیں فضیلت، ڈگنیٹی، آنر. اس وقت کی دنیا میں جو سب سے بڑی ایک معنی میں عرض کروں گا خباثت چھائی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈگنیٹی اور آنر ان چیزوں میں کاؤنٹ ہو رہا ہے جو دنیا کی پست ترین چیزیں ہیں، انفیریئر ہیں، ان میں ڈگنیٹی کاؤنٹ ہو رہی ہے. ڈگنیٹی کاؤنٹ ہو رہی ہے پیسے کے اندر، ڈگنیٹی کاؤنٹ ہو رہی ہے، آنر کاؤنٹ ہو رہا ہے طاقت کے اندر، فیم کے اندر. جو اہل دنیا کی ساری مارکیں ہیں یہ سارے، ان میں کوئی ڈگنیٹی نہیں آ سکتی اگر پیچھے ان کے خدا کی کوئی بندگی نہ ہو. دولت بھی ہو خدا کی بندگی ہو، فیم ہو خدا کی بندگی ہو، طاقت ہو خدا کی بندگی ہو، تو خدا کی بندگی ڈگنیٹی لاتی ہے، نہ کہ یہ چیزیں. اور ہم اس وقت اس کلچرل، کیا کہنا چاہیے، کلچرل پیراڈاکس کے اندر پھنس گئے. ایک طرف سے ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف سے ڈگنیٹی اسی پیسے کی ہمارے دلوں کے اندر ہے، وہی دنیا کی. یہ ایک پیراڈاکس ہے ہمارے لیے کہ بھئی جب ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں تو آپ تو خود روایت میں کہہ رہے ہیں، زیارت میں پڑھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا جن کو، ان سید الشہداء کو ان لوگوں نے شہید کیا جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کو دنیا نے دھوکہ دیا وہ سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے گا. اور سید الشہداء نے کتنے واضح ارشاد فرمایا عاشور کے دن کہ بھئی جو قاتل ہیں ان کے سامنے کہا تم میری آواز نہیں سن پاؤ گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اگر کسی کے رزق کے اندر ڈاؤٹ ہے، امام کی نصرت کرنا تقریباً ناممکن ہے اس کے لیے. یہ مشکل ہے ہمارے سامنے. یہ تو سب سید الشہداء نے خود کھول کے بیان کیا ہوا ہے. تو دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پہلی جو کوالٹی ان لوگوں کے اندر سمجھ میں آتی ہے وہ فریڈم، آزادی، نو اٹیچمنٹ. جب فیصلہ کریں گے کھل کے فیصلہ کر دیں گے، کوئی چیز ان کا راستہ نہیں روک سکتی. دوسری بات، اور اس اٹیچمنٹ میں نے کہا نو اٹیچمنٹ، اس میں بہت بڑا پوائنٹ کیا ہے؟ موت سے بے خطر ہے، موت سے نہیں ڈرتے.
سب سے گندی اٹیچمنٹ انسان کی ہوتی ہے کہ موت سے ڈر رہا ہوتا ہے، بزدل بن جاتا ہے. اور جو سید الشہداء نے فرمایا کہ ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، لشکر یزید کو خطاب کر کے کہا کہ بھائی تمہارا اگر دین نہیں ہے، آخرت سے نہیں ڈرتے، تو کم سے کم دنیا میں اتنے ذلیل کیوں ہوتے ہو کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹھ گئے ہو؟ کم سے کم آزاد بنو. ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ لوگ آزاد تھے، ان کے اندر اٹیچمنٹ نہیں تھی، موت سے بالکل نہیں ڈرتے تھے. ایک کوالٹی. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ کوئی ایک سپیریئر ڈگنیفائڈ ان کے اندر کیریکٹر کے اندر ہے. اس کو میں نے کہا کیا، اس کو کہتے ہیں فضائل. اب میں کیا کروں اور آپ کیا کریں؟ ہم یہ کریں اپنی زندگی میں پہلے تو اس پہ کام کریں کہ ہمارے اٹیچمنٹس ختم ہوں، کہیں یہ ہمیں نہ ڈبو دیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپنی لائف میں کوئی ایک پوائنٹ کریٹ کریں جو اتنا پازیٹیو ہو کہ ہمیں امام وقت تک لا سکے، امام وقت تک لا سکے. مثال کے طور پر کیا پوائنٹ کریٹ کروں؟ مثال کے طور پر اپنے اندر ڈالوں کہ بھائی میں کسی بھی فارم کا جھوٹ نہیں بولوں گا، سچائی کو جتنا میکسیمم لیول تک لے جا سکتا ہوں لے جاؤں گا. ابھی ہم سب کو معلوم ہے کچھ لوگ یہاں پہ سچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ بیچ میں کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پورے جھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں لیکن اتنا توریا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے بن چکے ہوتے ہیں. میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں؟ کوئی ایک پوائنٹ اپنے لیے کریٹ کروں کہ بھئی میں سچائی میں مثال کے طور پر ٹاپ لیول پر ہوں، یا میں رحم دلی کے اندر بہت اچھا ہوں، رحم دل انسان بنوں گا، یا مثال کے طور پر میں لوگوں کے لیے بے لوث مددگار بنوں گا. اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جب اپنی ڈگنیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگوں سے ریوارڈ نہیں لے رہے ہوتے. میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہوتی ہے، ہم کسی کے ساتھ چھوٹا سا اچھا کام کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھا ٹریٹ نہ کرے، ہم ڈسہارٹیڈ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم خدا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان لوگوں کے ہاتھوں ریوارڈ لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ہمیں ریوارڈ نہیں دیتا ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. یہاں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. سب سے پہلے جو اٹیچمنٹ توڑنا پڑے گا وہ یہ اٹیچمنٹ ہے کہ میں لوگوں کا خواہشمند کیوں ہوں. جو میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں روایت عرض کی میرے خیال میں کہ امام نے فرمایا تم ہمارے چاہنے والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک پوری دنیا تمہاری تعریف کرے تم پہ فرق نہ پڑے، پوری دنیا تمہاری دشمن بنے تم پہ فرق نہ پڑے. تم خدا کے لیے کرو. تو پہلی کوالٹی ان کے اندر آزاد انسان، بے خوف، موت سے قطر نہیں ڈرتے. دوسری کوالٹی کوئی ڈگنیٹی ہے ان کے اندر. آپ کو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں پہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے اس عمر تک پہنچنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں ایسے ہی چلتے پھرتے زندگی گزارتا رہوں گا، یہ سب چیزیں خود سے ہو جائیں گی، میں اس شبیہ ممبر پہ بیٹھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قسم کھانے کو تیار ہوں، دنیا خود سے بن سکتی ہے. اندھوں کی طرح کسی کے پیچھے چلتے رہو دنیا بنتی رہے گی، آخرت نہیں بنتی. آخرت اندھے پن کے چلنے سے نہیں بنتی ہے، آخرت بنانی پڑتی ہے. ایک انسان کہے مجھے برا بننا ہے، دوسروں کے پیچھے چلتے رہو برے بن جاؤ گے. ایک کہے مجھے اچھا بننا ہے، اب پیچھے چلنے سے نہیں بنتی ہے، محنت کرنی پڑے گی اپنے اوپر. کوئی کنٹرول نہیں کروں گا اچھا بن جاؤں گا، ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں مثلا ایک پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہوں، ایک روڈ ہے جو مثلا اس طرح رنگ روڈ ہے، بار بار گھومتی ہے، مجھے گڈھے میں گرنا ہے، کچھ نہیں کرو، گاڑی چھوڑ دو، گاڑی گڈھے میں گر جائے گی. ایک کوئی کیا مجھے گڈھے میں نہیں گرنا ہے، اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، اسٹیئرنگ چاہیے، تمہیں کنٹرول چاہیے. تو تمہیں گڈھے میں گرنا ہے، اس کے لیے کوئی کنٹرول نہیں چاہیے، چھوڑ دو، جو چل رہا ہے چلنے دو، گڈھے میں گر جائے گا. اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو بریک بھی چاہیے، اسٹیئرنگ بھی چاہیے، قربانی بھی دینی پڑے گی، یہ سب کچھ ہوگا. تو ہم اور آپ کو اس شب اربعین پر مجھ جیسے کو خاص کر اپنے اندر اس کلیئرٹی کو رکھنا پڑے گا کہ دیکھو دنیا کے سارے مزے بھی لے لو اور امام حسین کے لشکر میں بھی پہنچ جاؤ، یہ نہیں ہونے والا. کہیں نہ کہیں چیلنج ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جان دینی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں زخم اٹھانے پڑتے ہیں. ایک آدمی کہے میں امام حسین کے لشکر میں تو رہوں گا لیکن مجھے کوئی چوٹ نہ لگے، وہ بھی ہے ایک آدمی.
ایک آدمی وہ بھی ہے، آج دنیا اس کو کس نظر سے دیکھے گی؟ میں آپ کی خدمت میں اس واقعے کو دہرا دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ سید الشہداء کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا، ایک وعدہ ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میرا ساتھ دینا آپ کے کام آئے گا، جب میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری اور آپ کی بیعت ختم، میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔ امام نے فرمایا صحیح، لشکر میں رہے گا، جنگ لڑے گا، جنگ لڑنے تک کب تک لڑے گا؟ جب تک لشکر ہے اور کوئی فائدہ ہے، جب فائدہ نہیں ہے اپنی دانش میں اس کے، تو میں چلا جاؤں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ ظہر عاشور کے بعد سید الشہداء کے پاس آتا ہے، جب لشکر تقریباً ختم ہو چکا، سید الشہداء کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ میرا اور آپ کا ایک معاہدہ تھا کہ میں اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک کہ ساتھ دینے کا فائدہ ہے، نہیں ہے تو میں جا سکتا ہوں۔ امام نے کہا ہاں تم نے ایسے میں نے کہا تھا تم جا سکتے ہو، کہہ رہا میں جانا چاہتا ہوں۔ جاؤ۔ کہا امام نے کیسے جاؤ گے؟ یہ لشکر ہے، یہاں فوج کھڑی ہے، اب سنیے ذرا۔ کہنے لگا کہ میں نے ایک گھوڑا بالکل فریش ایک کیمپ میں باندھا ہوا ہے، اس گھوڑے نے صبح سے اب تک کوئی موومنٹ نہیں کی، یہ سب بالکل فریش ہے، اور دشمن کے جتنے گھوڑے ہیں یہ سب تھکے ہوئے ہیں، میں اس گھوڑے کو لے کے بھاگوں گا، ان کا کوئی گھوڑا میرے گھوڑے کے نزدیک نہیں آ پائے گا، چونکہ ان کے سب کے تھکے ہوئے گھوڑے ہیں، میرا گھوڑا فریش ہے، میں نکل جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے صبح سے اب تک یہ جو جنگ کر رہا ہوگا وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ ایک تو ہے کہ مجھے کوئی چوٹ نہ لگے ورنہ میں بھاگوں گا کیسے، دوسرا ہے کہ میرے گھوڑے کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ صحیح ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد ہے؟ بہت سارے ہم میں سے لوگوں کی کہانی یہ والی ہے، ہم نے ایک ایسا جہاد کرنا ہے جس میں کوئی چوٹ نہ لگے، کیونکہ ہم پیسفل سٹیزن ہیں، کوئی رسک نہیں لیں گے۔ یہ جہاد نہیں ہو پائے گا، اس طرح سے ہمیں بھگا دیا جائے گا۔ دیکھو اینڈ میں کیا ہوا اس بندے کے ساتھ، یہ قربان نہیں ہوا ہے، یہ شہید نہیں ہوا ہے، یہ بھاگ گیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ باہر جا کر جب اس نے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں، اس کی عزت نہیں بچی ہوگی، اس کو ذلت اٹھانی پڑی ہوگی۔ مجھے اپنے سے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو میں ایسا پیسفل سٹیزن بن جاؤں جس نے یہ طے کرنا ہے کہ کوئی زخم نہیں لگنا ہے، نہ اپنے آپ کو نہ اپنی گاڑی کو، اور ہاں مثلا میں تو فلسطین کے ساتھ ہوں، میں تو اس کے بھی ساتھ ہوں، میں تو اس کے بھی ساتھ ہوں، لیکن بار کوئی ذرا دیکھ داغ کے ساتھ ہوں میں۔ ایک دفعہ صحیح ہے، کچھ وقت تک چلتا ہے، کربلا میں نہیں چلتا، کبھی کبھی چل جاتا ہے۔